ایک آدمی ایسا پیدا ہوا کہ اس کی وجہ سے ہم کروڑوں کو ایمان ملا. آپ میری بات کو سمجھے کیا کہہ رہا ہوں. تمہاری جماعتوں کے پھرنے میں ظاہر کے اندر اگر کچھ ہوتا دکھائی نہ بھی دے، لیکن پھر بھی آپ حضرات کام کرتے رہے. اللہ پاک نے اسی کے اندر دین کے پھیلانے کی اور امن و امان کے لانے کی اور دنیا میں برکتوں کے ڈالنے کی، رحمتوں کے اتارنے کی، دین کے پھیلنے کی غیبی ترتیبوں کو اندر ہی اندر چھپا رکھا ہے. بعض مرتبہ ہماری موجودگی میں وہ ترتیب سامنے آتی ہے اور بعض مرتبہ غیر موجودگی میں وہ ترتیب سامنے آتی ہے. اس بنا پر گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ اتنے سالوں سے مقامی کام میں کر رہا لیکن صاحب کوئی سنتا ہی نہیں. میں فلاں ملک میں گیا لیکن وہاں تو کسی نے سنا ہی نہیں. اس کی بالکل پرواہ نہ کریں. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک محنت کی. بات کے ماننے والے صرف 80 آدمی نکلے 950 سال میں. تقریباً 12 سال میں ایک نے مانی، پھر بھی کرتے رہے. لیکن ان 80 کی نسل قیامت تک جو چلی اس میں نہ معلوم کتنے اللہ کی بات ماننے والے بنے. اس بنا پر میں نے پھر وہی 3 باتیں آپ کو دہرا دوں. صحابہ کمزور تھے، کم طاقت تھے، کم تعداد تھے، لیکن انہوں نے اپنی ظاہری ترتیب قربان کر کے اللہ کے حکم کو پورا کیا تو اللہ نے غیبی تینوں دروازے کھولے، پریشانیوں کے ختم ہونے کے، قیصر کسریٰ والے بھی دوسرے بھی، ضرورتوں کے پورا ہونے کے اور اللہ کے دین کے پھیلنے کے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ صحابہ کو یہی بات یاد دلاتے ہیں. میں نے بنی اسرائیل کی بات سنائی، صحابہ کی سنائی. اب آ گئی ہماری تمہاری باری. اب ہماری تمہاری باری آئی. ہماری تمہاری باری کیا آئی کہ ہم ایمان اور اعمال والی لائن کو اپنے اندر اتارنے، دنیا کے اندر چلانے کی محنت کو اور کام کو اپنا کام بنا لیں. اس کام بنانے میں اپنی ظاہری ترتیب ضرورتوں کے پورا ہونے کی اگر آگے پیچھے ہو جائے اور پریشانیوں کے ختم کرنے کی ظاہری ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، اس کی پرواہ نہ کریں اور حکم اللہ کا دیکھیں اور کھڑے ہو جائیں تو وہی تینوں غیبی نظام اللہ کے آج بھی چلیں گے، کیونکہ اللہ اسی طاقت کے ساتھ آج بھی اور اسی خزانے کے ساتھ آج بھی. لیکن جی یہ چاہتا ہے کہ آج والی بات میں بالکل موقوف کر کے آج کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے قیامت سے پہلے کا میں اس کو عرض کروں. اس لیے کہ عام ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا زمانہ ڈنڈوں اور تلواروں اور اونٹوں کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ ڈنڈوں، تلواروں اور اونٹوں کا زمانہ، آج کا زمانہ راکٹ اور ایٹم کا زمانہ. تو آج کے زمانے میں بھی اللہ کا حکم ایمان اعمال کا پورا کرنے پر جو چیز پہلے ہوئی تھی کیا آج بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے جو وعدے قرآن پاک میں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں احادیث پاک میں ہیں وہ آج کے لیے بھی ہیں. چاہے دنیا کتنی طاقت میں آگے بڑھ جائے اور خزانوں میں آگے بڑھ جائے اور تیز رفتاری میں آگے بڑھ جائے، اللہ بڑی طاقت والے ہیں. لیکن آج کے دور کو چھوڑ کر جو اس سے آگے کا دور آنے والا ہے، جو ظاہری مادہ پرستوں کے لیے آج سے بھی زیادہ ترقی کا وہ دور ہوگا، اس وقت میں جو رکاوٹیں آئے گی دین کے لیے بڑی بڑی، ایک رکاوٹ آئے گی دجال کی سرمایہ داری کے اعتبار سے، ایک رکاوٹ آئے گی یاجوج ماجوج کی طاقت کے اعتبار سے. یہ 2 بڑی رکاوٹیں، ایسی رکاوٹیں دنیا میں اب تک نہیں آئیں. دجال کے بارے میں ہر نبی نے پناہ مانگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اس سے پناہ ملنے کی تدبیریں بتائیں. یاجوج ماجوج کی طاقت اتنی بڑی طاقت آنے والی ہے کہ ان کی تعداد
پوری دنیا کے انسانوں سے زیادہ ہوگی اور ان کی طاقت ساری غلط طاقتوں سے زیادہ ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں رکاوٹ کے طور پر آئیں گی آخری زمانے میں، دجال بھی اور یاجوج ماجوج بھی۔ لیکن اس زمانے کے جو ایمان والے اور اعمال والے ہوں گے وہ بنی اسرائیل کی طرح بے کس اور بے بس ہوں گے، صحابہ کی طرح بے کس اور بے بس ہوں گے، ہم لوگوں کی طرح بے کس اور بے بس ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لیکن وہ ایمان اور اعمال کی لائن پر اپنی ظاہری ترتیب کو آگے پیچھے کریں گے، حکم اللہ کا نہیں توڑیں گے۔ پھر ان کے لیے بھی وہی تینوں دروازے غیبی مدد کے کھلیں گے۔ یہ تینوں دروازے غیبی مدد کے آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک کھلتے رہے اور قیامت سے پہلے بھی کھلیں گے، تو یہ غیبی دروازے تینوں آج کیسے نہیں کھل سکتے اگر کیا جائے تو؟ اب اسے آپ سنیے، دجال 40 دن تک رہے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ایمان اعمال والے اس کو خدا نہیں مانیں گے تو ان کو وہ بہت پریشان کرے گا۔ جو اسے خدا مانیں گے تو ان کو وہ راحت سے رکھے گا۔ 40 دن تک ایمان اعمال والے تکلیفیں اٹھائیں گے، کھیتوں میں ان کے تنگی، جانور ان کے دبلا، لیکن انہوں نے کہا ہم ساری ظاہری ترتیب کو قربان کر دیں گے، حکم خدا کا نہیں توڑیں گے کہ ہم دجال کو خدا مانیں۔ اگرچہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جنہوں نے دجال کو خدا مانا، اس دجال نے ان خدا ماننے والوں کی دبلے جانوروں کو موٹا کر دیا، آسمان جگہ برس جا تو آسمان برس گیا اور وہ لوگ بڑے مزے میں آ گئے۔ اور یہ خدا کی طرف سے امتحان ہوگا۔ دجال کے کہنے پر اللہ مردوں کو زندہ کریں گے، دجال کے کہنے پر اللہ بارش کو برسائیں گے، دجال کے کہنے پر اللہ دبلے جانوروں کو موٹا کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا، جیسے ہم لوگوں کا امتحان ہمارا کاروبار ہے۔ کاروبار کرا کر پھر اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، حالانکہ وہ قادر مطلق ہیں، لیکن امتحان کے طور پر کاروبار ہمارے سامنے ڈالا۔ اجتماعی طور پر جو امتحان ہے اس وقت پوری دنیا کا، وہ یہ سائنسی ترقیات ہیں۔ ان سائنسی ترقیات کو اللہ نے چلوایا، لیکن عام ذہن یہ بنے کہ سائنس والوں نے کیا۔ اسی طرح اس زمانے کے جو بے دین لوگ ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ دجال خدا ہے۔ کیوں؟ کہ بارش برساتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو کچے لوگ اس کو خدا مانیں گے اور حکم اللہ کا توڑیں گے اور 40 دن تک مزے میں رہیں گے، اور ایمان اعمال والے جو اللہ کے حکم پر اپنی ظاہری ترتیب پہ پرواہ نہیں کریں گے، وہ کہہ دیں گے کہ تو خدا نہیں، ہمارا اللہ تو اللہ ہے اور وہی کارساز ہے۔ 40 دن تک وہ لوگ مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو دجال کو خدا نہیں مانا، کتنے تکلیفوں میں ہو۔ انہوں نے کہا ہم ان تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنی مرضی کو قربان کریں گے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور اللہ کی مرضی کے پورا کرنے کے اندر اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہے، اسی مجاہدے میں مدد چھپی ہوئی ہے۔ 40 دن جب پورے ہو جائیں گے دجال کے، تو پھر اللہ کا غیبی انتظام ہوگا۔ وہی غیبی بار بار کہہ رہا ہوں، اسے بھول مت جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لمبی مدت سے آسمانوں پر ہوں گے وہ اتریں گے، اور جامع اموی کے مسجد کے مشرقی مینارے پر وہ اتریں گے، سیڑھی لائی جائے گی، نیچے آئیں گے۔ یہ خدا کا غیبی انتظام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد پر آ کر اور وہیں پر ختم کریں گے، اور جہاں پر آج باب لد ہے وہاں کی جماعت ہندوستان میں آئی، کام کر کے وہاں پر گئی۔ جہاں دجال اترنے والا ہے وہاں مسجد وار جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور کام کر رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا بھی تو انتظام اللہ پاک کر رہے، تو وہ انتظام ہے، اور رہا دجال کے ساتھی، وہ انتظام تو پوری دنیا میں
آپ جانتے ہی ہو کہ دجال کا ساتھ دینے والے کتنے دنیا میں ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ساتھی ابھی سے ہی بن رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ختم کروا دیں گے، اور جتنے دجال کے چیلے چانٹے ہوں گے ان چیلے چانٹوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے، اور یہ ایمان والے بے کس اور بے بس ان کے لیے اللہ کی طرف سے غیبی مددوں کے دروازے کھلیں گے۔ لیکن پھر ایک مجاہدہ آئے گا، اتنا تو یاد رکھو، ایمان اعمال والوں پر دنیا کے اندر مجاہدہ بھی آئے گا، پھر مدد، پھر مجاہدہ، پھر مدد، مجاہدے میں ترقی اور مدد میں تسلی، پھر مجاہدہ آیا اس میں ترقی اور پھر مدد میں تسلی۔ مجاہدے میں ترقی کیا؟ جب مجاہدہ آتا ہے تو یہ ایمان اعمال والے اللہ کے سامنے روتے بہت ہیں، جب یہ روتے ہیں تو اللہ کا تعلق ان کا بڑھتا ہے، جیسے مال والے کا مال بڑھنے سے خوشی، اور جیسے عہدے والے کا عہدہ بڑھنے سے خوشی، جیسے ڈگری والے کی ڈگری بڑھنے سے خوشی، تو ان ایمان والوں اور اعمال والوں کا تعلق مجاہدوں کے اندر جب اللہ سے بڑھتا ہے راتوں کے رونے میں، تو انہیں راتوں کے رونے میں اللہ کا تعلق بڑھنے میں اتنا لطف اور مزہ آتا ہے کہ اس کا انداز وہ آدمی نہیں کر سکتا جس کو اللہ کا تعلق نہ ملا۔ خوب ترقی ہوتی ہے، اور بعد مرتبہ تو اللہ پاک بھی اس مجاہدے کو ذرا آگے بڑھا دیتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں تاکہ خوب روے اور تعلق یہ اللہ کا بڑھاوے، تاکہ اللہ خوب خوش ہو، اور خوب خوش ہو کر اور خوب اس کی مرضی کو پوری کرے جنت پہ لے جا کر۔ لیکن ہمارے اللہ چونکہ انسان کی کمزوری کو بھی دیکھتے ہیں کہ اگر خالی مجاہدہ ہی مجاہدہ اس کمزور انسان پر رہا اور مجاہدوں میں ترقی روحانی تو ملتی رہی، جسمانی تکلیفیں اس پر آتی رہی، تو میرا یہ پیارا بندہ اور میرا یہ محبوب بندہ کہیں گھبرا نہ جائے، تو اس کو گھبراہٹ سے بچانے کے لیے پھر اللہ پاک مدد فرماتے ہیں تاکہ میرے بندے کو تسلی ملے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ معاملے کو ہلکا کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کمزور ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، دین کے کام کو اللہ نے آسان کیا، لیکن جب ایمان کی طاقت ہو، ایمان کی طاقت کمزور ہو جائے تو پھر دین کا کام مشکل دکھائی دے گا۔ تو بہرکیف میرے محترم دوستو، یہ یاجوج ماجوج آ گئے، یہ دوسرا مجاہدہ آیا، بڑا زبردست مجاہدہ۔ یاجوج ماجوج بڑی لمبی عمروں والے، کتابوں میں آتا ہے کہ ایک ایک بوڑھا یاجوج ماجوج میں سے اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ 1000 آدمی اس کی اولاد میں لڑائی کرنے والے پیدا نہ کر دے۔ بڑی بھاری طاقت ان کی، ذوالقرنین کی دیوار کے پیچھے سارے موجود روزانہ دیوار کے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ابھی تک نہیں توڑ سکے، قیامت سے پہلے وہ توڑ سکیں گے۔ جب وہ توڑ تاڑ کے یا اوپر چڑھ چڑھا کے جب اتر آئیں گے سب کے سامنے، تو چونکہ بدن ان کے لمبے تڑنگے، بڑے بھاری، تعداد بھی زیادہ، جتنے انسانوں کی مردم شماری ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ یاجوج ماجوج کی مردم شماری ہوگی، اور وہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ جتنے بے دین اور غلط قسم کے لوگ اور اپنی مادی طاقتوں اور سرمایوں پر فخر کرنے والے لوگ، وہ بھی سارے حیرت میں پڑ جائیں گے۔ چاند تک پہنچنے والے نہ معلوم اس دن تک ہو سکتا ہے مریخ کے بھی آگے پہنچ چکے ہوں، وہ بھی سارے ڈھیلے پڑ جائیں گے، اور ایٹمی طاقت سے نہ معلوم کون سی بڑی طاقت اس وقت تک یہ لوگ تیار کر لیں گے، وہ بھی سارے ڈھیلے پڑ جائیں گے یاجوج ماجوج کے مقابلے میں۔ لیکن یہ ایمان والے اور اعمال والے، ایمان والے اور اعمال والے اسی بے کسی اور بے بسی کے ساتھ
ساری ظاہری ترتیب قربان کر کے اور پہاڑوں کے غاروں کے اندر انہیں جانا پڑے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے جائیں گے.